اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کورین سکلز اکیڈمی چکوال کی طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میڈیکل کے حوالے سے۔ بہت سے دوست جنہوں نے ابھی 2022 میں ٹیسٹ دیا ہے، آگے وہ میڈیکل بھی کروائیں گے اور میڈیکل کے بعد روسٹر فارم بھی جمع کروائیں گے۔ تو تھوڑی سی اپڈیٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا میرٹ جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ 20 سپٹمبر کو آپ کی جو لسٹ ہوگی، میرٹ لسٹ ہوگی، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سی لڑکی ایلیجیبل ہے۔ تو میرٹ کے حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ میرٹ کے جو چانسز ہیں وہ انشاءاللہ 110 نمبر ہی ہوں گے، اور 110 نمبر والا لڑکا جس نے اسکل ٹیسٹ بھی دے دی ہے، اسکل ٹیسٹ آپ کو پتہ تھا ایک نارمل سا ٹیسٹ تھا، تو 110 نمبر والے لڑکے آگے جو ہے وہ میڈیکل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے انشاءاللہ، جو فی الحال کی رپورٹ ہے۔ تو نیکسٹ میڈیکل کے حوالے سے بہت سے لڑکے پوچھ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ کیا کیا جائے، میڈیکل کہاں سے کروانا ہے، کدھر سے کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا اپڈیٹ دیتا چلوں کہ کہاں سے آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں اور کون کون سے آپ سے ٹیسٹ ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایز اے ٹیچر جہاں میرا تجربہ ہے وہاں پر ایک بات آپ سے لازمی شیئر کروں گا کہ اگر آپ میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑے سے کم از کم آپ 1-2 ٹیسٹ ضرور کروا لیں۔ میڈیکل کروانے سے پہلے اپنے طور پر لوکلی آپ جو ہے نا، ایک جو سب سے اہم ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہے SGPT کہتے ہیں اس کو، SGPT لیب والوں کو پتہ ہوتا ہے، اور عام لیب میں ویسے اس کو ALT یا جگر کی گرمی ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ آپ ضرور کروا لیں اپنے طور پر، کسی بھی لیب سے جا کے کروا لیں۔ اس کی جو نارملی جگر کی گرمی ہوتی ہے انسان کی، وہ تقریباً 7 سے لے کر تقریباً 45-50 تک نارمل ہوتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ آپ کی ہے تو میڈیکل لیب والے جہاں سے آپ کروائیں گے وہ آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ کریٹ ہوگا، پھر آپ کو میڈیسن بھی لینی پڑے گی اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے یہی تجویز ہے کہ آپ پہلے جو ہے اپنے طور پہ یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر اس طرح کا آپ کا میڈیکل مسئلہ آ رہا ہے تھوڑا سا، تو اس سلسلے میں آپ کچھ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ کس طرح کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ ہے چیسٹ ایکس رے۔ چیسٹ ایکس رے بھی آپ لازمی کروا لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جب چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں تو وہاں پر اسپاٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی نمودار ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں میرا یہ بھی آپ کو تجویز ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ چیسٹ ایکس رے لازمی کروائیں۔ اس سے پھر اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے کسی طور پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کروائیں کہ آیا کہ یہ میرا کوئی TB وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا بچپن سے بعض اوقات لڑکوں کی ہوتے ہیں کہ نمونیا کے اسپاٹ رہ جاتے ہیں، اس طرح کا وہ جو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ میڈیکلی انفٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کولیسٹرول وغیرہ کا بھی ایک ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو اس کو بھی کوشش کریں، کیونکہ بعد میں میڈیکل کے لیے آپ کے لیے بڑا لمبا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ آپ انفٹ تو نہیں ہوتے لیکن وہ پروسیس پھر لمبا ہوتا ہے، آپ کو کولیسٹرول کم کرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوتا آپ کا روسٹر فارم آگے نہیں جائے گا۔ تو یہ کچھ باتیں آپ لازمی طور پہ اپنے طور پہ کروا لیں۔ اس کے علاوہ میڈیکلی انفٹ کون سے لڑکے ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہوتا ہے۔ انفٹ وہ لڑکے ہوتے ہیں جن میں ہیپیٹائٹس کی کسی طرح کی ان کے میں علامات ہوتی ہے، ABC کوئی بھی جو ان کی اگر ہوگی تو وہ انفٹ ہے، چاہے ان کا بعد میں وہ ہیپیٹائٹس ختم ہو گیا لیکن مائنر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے یہ جراثیم لازمی ایکٹیو نظر آتے ہیں تو وہ بندہ انفٹ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو اگر TB کا مسئلہ ہے اور تو وہ بھی انفٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایڈز وغیرہ اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ میڈیکلی انفٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بندے ڈرگز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، چرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو ان کی یہ چیزیں بھی ٹیسٹ میں آ جائیں گی۔ اس لیے اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے یا کسی بندے سے کنسلٹ کر لیں، کیونکہ وہ بھی میڈیکلی انفٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی سوال یہ ہے کہ میڈیکل کہاں سے کروانا ہے۔ تو OAC نے اپنے طور پر جو لیب ریکومینڈ کی ہیں وہاں سے ہی آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں اور سے اپنے طور پر میڈیکل رپورٹ لے جاؤں، یا فلاں ڈاکٹر نے فلاں اسپیشلسٹ نے مجھے فٹ قرار دیا ہے اور میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اس چیز کو OAC نہیں مانتی۔ آپ کو جہاں سے ریکومینڈ کیا جائے گا، جہاں لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں جو ان کی لیبس ہیں جو جہاں پر یہ رجسٹرڈ ہیں یا انہوں نے ریکومینڈ کی ہے، وہیں سے آپ نے اپنا جو ہے میڈیکل رپورٹ لینی ہے اور وہاں سے ہی میڈیکل کروانا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے میڈیکل اگر لاہور میں ہے تو نزدیک ترین لاہور میں ہے تو آپ کہاں سے کروا سکتے ہیں، اسلام آباد میں یا کراچی میں۔ تو اسلام آباد میں اگر آپ موجود ہیں تو میڈیکل آپ کے لیے 2 سینٹر منتخب کیے گئے ہیں، ریکومینڈ کیے گئے۔ ایک ہے نایاب لیب G72 بلیو ایریا اسلام آباد میں واقع ہے۔ اگر آپ اس میٹرو کے ذریعے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسٹاک ایکسچینج میٹرو اسٹیشن پہ اترنا پڑے گا، اور وہاں سے نزدیک ہی آپ کو نایاب لیب مل جائے گی۔ دوسری جو اسلام آباد میں ان کی لیب ہے، اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر ہے، IDC کی بہت سی برانچز ہیں، لیکن آپ نے F8 مرکز فضل حق
کوستان روڈ پہ جانا ہوگا جہاں پر ان کی F8 مرکز میں IDC کا اپنی لوکیشن ہے، وہاں سے آپ اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ میڈیکل کی جو فیس ہے وہ ہے 4000 روپے۔ دیکھیں اب اس دفعہ کتنی ہوتی ہے، عام طور پر جو پہلے 4000 روپے وہ فیس لیتے ہیں اور اس سلسلے میں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست کراچی میں ہیں وہاں سے اپنا میڈیکل کروائیں، اور وہاں پر جو سینٹر میرے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے میڈی سینٹر ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک، غزالی روڈ پہ آپ جائیں گے، PECHS غزالی روڈ پہ آپ جائیں گے اور وہاں پر اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ کون سی؟ میڈی سینٹر ہاسپٹل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر۔ اگر لاہور میں موجود ہیں یا لاہور کے نزدیک ترین میں ایریا میں موجود ہیں تو آپ 3 میڈیکل سینٹر جو OIC کی طرف سے ریکمینڈ ہے۔ سب سے پہلے فضل میڈیکل ڈائگنوسٹک سینٹر۔ اب اس کی لوکیشن کیا ہے؟ اس کی لوکیشن ہے الکرم چوک ٹاؤن شپ میں واقع ہے، الکرم چوک کے نزدیک ہے۔ دوسرا ہے جی سرور انور میڈیکل کمپلیکس، سرور انور میڈیکل کمپلیکس، آپ مزید گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کی لوکیشن ہے نیو گارڈن ٹاؤن کے نزدیک ہے۔ تیسرا ہے جی النور ڈائگنوسٹک سینٹر۔ النور ڈائگنوسٹک سینٹر کہاں پر ہے؟ یہ شادمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل سینٹر جو آپ کو میں نے بتایا یہیں سے آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جائیں گے تو وہ میڈیکل آپ کا نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب میڈیکل کروانے آپ نے جانا ہے تو کون سی چیزیں لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، ٹھیک ہے، پاسپورٹ اس کی کاپی ساتھ لے جائیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی، اور آپ کا جو KLT سلپ ہوگا وہ لازمی طور پہ اپنے طور پہ ساتھ لے کے جائیں اگر آپ میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ میڈیکل سینٹر میں آپ کی تصویر وہیں سے آپ سے وہ لائیو آپ کی تصویر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میڈیکل کروا لیتے ہیں تو میڈیکل کتنے دنوں بعد OIC چلا جاتا ہے، یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ بہت سے لڑکے سوال کر رہے ہوتے ہیں، میرے پاس یہ موجود بھی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ میڈیکل کروا رہے ہیں اس کے 3 دن بعد جو لیب آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کا میڈیکل رپورٹ OEC سینٹر لاہور میں، اگر آپ تو لاہور بھیج دے گی، اسلام آباد یا پھر کراچی کے نزدیک ہے تو کراچی بھیج دے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر میڈیکل رپورٹ چیک کرنا چاہتے ہیں، جس طرح IDC ہے، IDC اگر آپ میڈیکل رپورٹ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آن لائن رپورٹ میں کیا ہوگا، وہاں پر آپ IDC کی جو ایپ ہے وہ انسٹال کریں گے اور وہاں سے جا کر آپ میڈیکل رپورٹ، آپ کے پاس ایک پیپر ہوگا، اس کی QR کوڈ لگائیں گے اور وہاں پر اپنا پاسورڈ لگا کر آپ اپنی میڈیکل رپورٹ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس سلسلے میں تو میں آپ کو جو ہے مزید آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، مزید میں آپ کو مزید ادھر بھی گائیڈ کر دوں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے میڈیکل کب کروانا ہے۔ ہاں، کب کروانے سے مراد جیسے آپ کو 20 ستمبر کا آپ کا میرٹ لسٹ ہوگی، اس کے فوراً بعد آپ کا دل کرے دوسرے دن کروائیں، چوتھے دن، ہفتے بعد، 1.5 ہفتے بعد، جب آپ کا دل کروائے تو آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو جو شروع میں بتایا ہے کہ میڈیکل کروانے سے پہلے کیا چیزیں، کون سے ٹیسٹ آپ کروا لیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھیں 3 دن بعد آپ کی رپورٹ چلی جاتی ہے OIC سینٹر، وہاں آپ چیک کرتے ہیں آپ فٹ ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر آپ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ OIC والے کہتے ہیں نہیں، آپ تو اپنے متعلقہ سینٹر پہ جا کے رابطہ کریں۔ آپ متعلقہ سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں پر رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کوئی ALT کا مسئلہ ہے یا آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا اس طرح کا، پھر وہ ڈاکٹر کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں جو متعلقہ تجاویز آپ کو بتائیں اس پہ عمل کریں اور امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ میڈیکل فٹ ہونے کے بعد نیکسٹ جو پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے روسٹر فارم فل کرنا۔ روسٹر فارم فل کر کے آپ OIC جمع کرواتے ہیں اور پھر آگے آپ کا اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو روسٹر فارم کیسے فل کرنا ہے، اس کے سلسلے میں کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہماری یہ جو ڈیٹیل ہوگی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو فائدہ مند رہے گی۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اور یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگتی ہیں تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ السلام۔